اگر دوران سال نصاب میں کمی ہو جائے تو کیا کیا جائے گا؟ ابھی سال مکمل نہیں ہوا، جی آپ کے پاس پیسے آ گئے، نصاب کی مقدار پوری ہو گئی، آپ مالک نصاب بن گئے، اب آپ نے سال گننا شروع کر دیا کہ اگلے سال میں نے اسی دن زکوٰۃ دینی ہے۔ ابھی سال پورا نہیں ہوا، پیسے ختم ہو گئے، پیسے کم ہو گئے، نصاب مکمل نہیں رہا جی درمیان سال، ٹھیک ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ ٹھیک زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جواب: زکوٰۃ کی فرضیت میں سال کے شروع اور آخر کا اعتبار کیا جاتا ہے، لہٰذا اگر نصاب شروع میں مکمل ہے اور سال مکمل ہونے پر نصاب زکوٰۃ پورا ہے تو دوران سال نصاب میں ہونے والی کمی کا کوئی نقصان نہیں، موجودہ مال کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ ٹھیک مطلب یہ ہے کہ آج یکم ربیع الاول ہے، جی یکم ربیع الاول کو آپ کے پاس پیسے آئے اور آپ مالک نصاب بن گئے، اب اگلے سال یکم ربیع الاول کو بھی آپ کے پاس پیسے ہیں اور نصاب پورا ہے، تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہے، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے اس کی، چاہے درمیان میں وہ پیسے سارے چلے گئے تھے، جی پھر آ گئے، پھر چلے گئے، پھر آ گئے، درمیان میں پیسوں کا ختم ہو جانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جب آپ کے پاس پیسے آئے اس وقت سے لے کر سال پورا جب اینڈ ہوگا، اگر اس وقت ہیں تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ٹھیک، ان کی دوبارہ نہیں شروع ہوگا پھر؟ جی، دوبارہ نہیں شروع ہوگا۔ ٹھیک ہاں، اگر جس دن سال پورا ہوا اس دن آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت آپ کے پاس نصاب ہی پورا نہیں ہے۔ جی نصاب کے لیے سال کا آغاز اور اینڈ دیکھا جائے گا، درمیان میں مال ہے یا نہیں یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر آغاز میں نہیں ہے تو آغاز ہی نہیں ہے، اینڈ میں مال نہیں ہے تو آپ مالک نصاب نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے مزید وضاحت کرتے ہیں۔ ہاں، اگر دوران سال نصاب ہلاک ہو جائے کہ اس کا کوئی بھی حصہ نہ بچے تو شمار سال جاتا رہا، جس دن وہ دوبارہ مالک نصاب ہوگا اسی دن نئے سرے سے حساب کیا جائے گا۔ مثلا یکم محرم کو مالک نصاب ہوا، سفر میں سب مال صفر کر گیا، ربیع النور میں پھر بہار آئی تو اسی مہینہ سے سال کا آغاز ہوگا۔ ہاں، یہاں پہ انہوں نے یہ صورت بیان کی ہے کہ آپ محرم کو آپ کو پیسے ملے، جی مالک نصاب بن گئے، ایک مہینہ گزرا کہ سارے پیسے ختم ہو گئے، اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جب سارا نصاب ختم ہو گیا نا تو اب وہ پچھلے دن کاؤنٹ نہیں ہوں گے، ٹھیک پھر جب دوبارہ آپ کے پاس پیسے آئیں گے پھر نئے سرے سے سال کاؤنٹ ہوگا۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ آپ کے پاس سارے پیسے ختم نہیں ہوئے، کچھ نہ کچھ پڑے رہے، تو پھر وہ سابقہ گنتی ہی کاؤنٹ ہوگی۔ ٹھیک اگر بالکل سب کچھ صاف ہو گیا تو پھر نئے سرے سے مال آئے گا تو نئے سرے سے آغاز ہوگا سال کا۔ لیکن کچھ خرچ ہو گئے، نصاب سے کم ہو گئے لیکن ابھی کچھ ہیں آپ کے پاس، تو پھر نئے سرے سے شمار نہیں کریں گے، پہلے سے ہی گنتی کو جاری رکھیں گے۔ سوال: اگر دوران سال نصاب میں اضافہ ہو گیا تو؟ جواب: جو شخص مالک نصاب ہے اگر درمیان سال میں کچھ اور مال اسی جنس کا حاصل کیا تو اس نئے مال کا جدا سال نہیں بلکہ پہلے مال کا ختم سال اس کے لیے بھی سال تمام ہے، اگرچہ سال تمام سے ایک ہی منٹ پہلے حاصل کیا ہو، خواہ وہ مال اس کے پہلے مال سے حاصل ہوا یا میراث و ہبہ یا اور کسی جائز ذریعہ سے ملا ہو، اور اگر دوسری جنس کا ہے، مثلا پہلے اس کے پاس اونٹ تھے اور اب بکریاں ملیں تو اس کے لیے جدید سال شمار ہوگا۔ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس پہلے سے پیسے موجود ہیں، آپ صاحب نصاب ہیں، ٹھیک ہے، سال گزرتا جا رہا ہے گزرتا جا رہا ہے، پھر آپ کے پاس ایک بہت بڑی اماؤنٹ آ گئی ہے، پہلے آپ کے پاس 1000 یورو تھا، اب آپ کے پاس اچانک 10,000 یورو آ گئے، تو ان 10,000 کے لیے ہم نیا سال کاؤنٹ نہیں کریں گے، وہ پہلے 1000 میں مل کر اسی کے ساتھ اس کا سال مکمل ہوگا، چاہے وہ سال کے آخری دن آپ کو ملے۔ یعنی کہ اگر شروع میں 1000 ایرو ہیں تو اینڈ میں 10,000 ہے تو پھر 2.5% جو 10,000 کے سب میں سے دیں گے، یعنی کہ 10,000 ملے گی، وہ 1000 بھی اور 10,000 بھی ٹوٹل 11 میں سے دیں گے،
پھر سنیں آپ کا سال شروع ہوا محرم میں، ٹھیک آپ کو پیسے ملے، محرم میں آپ صاحب نصاب بن گئے، ٹھیک ٹھیک ہے، لیکن آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں؟ مثال کے طور پہ 1000 یورو۔ ٹھیک سال گزرتا جا رہا ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، کچھ مہینے گزرے کہ آپ کو اچانک 10,000 یورو مل گئے کہیں سے، ٹھیک جیسے بھی ملے 10,000 مل گئے۔ اب ایسا نہیں کریں گے کہ جس دن 10,000 ملے ان 10,000 کا اس دن سے الگ سال کاؤنٹ کریں، ٹھیک نہیں، وہ جو پہلے 1,000 تھا نا آپ کے پاس، جی ان کو 4-5 ماہ گزر چکے ہیں، تو اب یہ 10,000 آئیں گے تو یہ 10,000 اسی 1,000 میں شمار ہوں گے اور اس کی گنتی محرم سے سٹارٹ ہوگی، ٹھیک ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ پیسے بعد میں آئے تو ان کا سال بعد میں مکمل ہوگا، ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ دوسری بات، 11,000 میں آپ جی نے لینی جی، ہے۔ تو جب محرم کو آپ کے پاس، محرم میں آپ کے پاس 1,000 تھا، اگلے سال محرم میں آپ کے پاس 10,000 ایکسٹرا آ گئے تو ان سب کی زکوٰۃ آپ نے اسی دن دینی ہے۔ ٹھیک ایسا نہیں کریں گے کہ نہیں یہ تو بعد میں آئے، ان کی زکوٰۃ بعد میں فرض ہوگی، نہیں۔ ٹھیک اچھا، دوسری بات، یہ تو تھا سیم جنس، ایک جیسا مال، آپ کے پاس پہلے 1,000 یورو تھا، ٹھیک ہے۔ اب مال کی چونکہ پیچھے ہم کس میں پڑھ چکے ہیں، ان میں جانور ایک الگ مال ہے، جی ٹھیک ہے۔ تو اگر ایسا ہے کہ آپ کے پاس محرم کو 1,000 یورو تھا، آپ مال کے نصاب بن گئے، اب 2-3 مہینے گزرے، اس کے بعد آپ کو جانور ملے، ٹھیک وہ جانور اتنے زیادہ تھے کہ جو نصاب کو پہنچتے ہیں، ٹھیک ٹھیک ہے۔ اب وہ چونکہ جنس الگ ہے، ان جانوروں کی زکوٰۃ کے لیے جب وہ آئیں گے تب سے ان کا سال الگ شمار ہوگا، ٹھیک، یعنی کہ گائے اس کا الگ ایک سال ہوگا، الگ سال اور ہوگا۔ بکری میں مثال ہے اس کی الگ سال ہوگا۔ ابھی میں نے بکری کو ایڈ نہیں کیا، ابھی میں نے صرف ایک طرف روپیہ پیسے ہے، جی جی دوسری طرف جانور ہے، اچھا ان کو ایڈ کیے، اچھا دو الگ الگ مال ہے نا، ٹھیک 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 ہے۔ اور اسی طرح مثال لے لیں، آپ کے پاس پہلے اونٹ ہیں، ٹھیک آپ ان کی زکوٰۃ دیتے ہیں، اب اونٹ ان کا سال شروع ہوتا ہے محرم سے، ٹھیک ٹھیک ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ ذی الحج آخری مہینہ ہے، اس کے بعد آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اب ذی الحج میں آپ کو بکریاں مل گئیں، اور بکریاں بھی اتنی ملی کہ ان پہ زکوٰۃ بنتی ہے، ٹھیک تو ایسا نہیں ہوگا کہ ذی الحج کے بعد محرم ہے تو آپ اگلے مہینے میں بکریوں کی بھی زکوٰۃ دیں گے، نہیں، بکریاں الگ جنس سے، اونٹ الگ جنس سے، تو بکریوں کے لیے نیا سال تب سے شروع ہوگا جب بکریاں آپ کے پاس آئیں، ٹھیک 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 ہے۔ سمجھا۔ یعنی ایک جنس کا مال ہے تو اسی میں شمار ہوگا سابقہ میں، جنس الگ ہے تو اس کا سال الگ شمار ہوگا۔ نوٹ، سونا چاندی کرنسی نوٹ سامان تجارت ایک ہی جنس شمار ہوں گے، مطلب جس کرنسی ہے، ہاں یہ صرف جانور الگ جنس شمار ہوں گے، مال تجارت سونا چاندی اور کرنسی، ٹھیک ہے، یہ ساری ایک جنس شمار ہوگی، جانور جو ہیں وہ اس سے الگ شمار ہوں گے۔ ٹھیک سوال، ایک ہی جنس کے مختلف اموال ہوں تو زکوٰۃ کا حساب کیسے کریں گے؟ اب ایک شخص ہے، اس کے پاس پیسے بھی ہیں، کرنسی بھی ہے، اس کے پاس جانور بھی ہیں، اس کے پاس مال تجارت بھی ہے، اب مختلف اجناس ہیں، مختلف قسمیں ہیں، تو پھر زکوٰۃ کا حساب کیسے لگائیں گے؟ جواب، اگر مال مختلف ہوں اور کوئی بھی نصاب کو نہ پہنچتا ہو تو تمام مال، مثلا سونا چاندی، مال تجارت، کرنسی، ان سب کو ملا کر ان کی کل مالیت نکالیں گے، ٹھیک ٹھیک ہے، اور اس کی زکوٰۃ کا حساب اس نصاب سے لگایا جائے گا جس میں فقراء کا زیادہ فائدہ ہو۔ فقراء کا فائدہ کس میں زیادہ ہوگا؟ جس کی قیمت کم بنے گی، وہ ہے چاندی۔ اب سونے کا مثال کے طور پہ آپ کے پاس 1 تولے سونا ہے، 10 تولے چاندی ہے، 10,000 آپ کے پاس، نہیں یورو تو بہت زیادہ بن جاتا ہے، 100 یورو ہے آپ کے پاس۔ اب 1 تولہ سونا ہے، سونا 7.5 تولے ہے، تو نصاب پورا نہیں ہوتا سونے کا۔ دوسری جنس چاندی ہے آپ کے پاس، چاندی کا نصاب 52.5 تولے ہے، آپ کے پاس 10 تولے چاندی ہے، چاندی بھی پورا نصاب نہیں بنتا۔ دوسری طرف آپ کے پاس یورو ہیں، 100 یورو، تو یورو کو بھی چاندی کی قیمت جو ہے وہ 350 یورو بنتے ہیں تقریباً، 100 یورو بھی نصاب پورا نہیں بنتا۔ سونا ہے 1 تولہ، نصاب مکمل نہیں ہے، چاندی الگ سے 10 تولہ، وہ بھی نصاب مکمل نہیں ہے، 100 یورو الگ سے، وہ بھی نصاب مکمل نہیں ہے، لیکن 3 الگ الگ چیزیں ہیں۔ اب کیا کریں گے؟ تینوں کو کرنسی میں کنورٹ کریں گے، ہم مارکیٹ سے پتہ کریں گے سونے کا ریٹ کیا ہے، 1 تولہ سونا جو ہے اس کا ریٹ نکال کے لکھ لیں گے، مثال کے طور پہ جی 500 یورو 1 تولہ سونا کا بن گیا۔ اب 10 تولے چاندی ہے، اس کا کتنا بنے گا؟ تقریباً 1200 لگا لیں، 1200 یورو چاندی کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو 100 ہے اس کو ایڈ کر لیں گے۔ اب یہ سارے ملا کے جو بنیں گے نا، سارے ملا کے دیکھیں گے
کہ ایک طرف چاندی کا نصاب ہے، ایک طرف سونے کا نصاب ہے، ٹھیک ہے. سونے کا 7.5 تولے کی قیمت لگائیں تو وہ زیادہ بنتی ہے، ٹھیک اس میں فقیروں کو نقصان ہے. ٹھیک. تو جو چاندی چاندی کا ریٹ کم بنتا ہے. ٹھیک. چاندی کا نصاب بنائیں گے تو پھر آپ زکوٰۃ دیں گے. ٹھیک. تو چاندی چونکہ کم ریٹ میں نصاب پورا ہوتا ہے، اس میں فقیروں کا فائدہ ہے، تو ہم پھر چاندی کو نصاب بنائیں گے. ساری چیزوں کی مالیت نکال لی. اب ساری چیزوں کی مالیت نکالنے کے بعد دیکھیں گے کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے. اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے اور یقیناً بن جاتی ہے تو پھر اس میں سے زکوٰۃ دیں گے. ٹھیک ہے. یہ مختلف چیزیں ہوں تو پھر سب کو قیمت میں نکال لیں گے. ٹھیک. اگر ایسا ہے کہ آپ کے پاس نصاب پورا ہے، وہ آگے شاید سوال آئے، اس کو پھر دیکھتے ہیں. جس میں فقراء کا زیادہ فائدہ ہو. مثلا اگر تمام مال کو چاندی شمار کر کے زکوٰۃ نکالنے میں زکوٰۃ زیادہ بنتی ہے تو یہی کیا جائے گا، اور اگر سونا شمار کرنے میں زکوٰۃ زیادہ بنتی ہے تو اسی طرح کیا جائے گا. اور اگر دونوں صورتوں میں یکساں بنتی ہو تو پھر اس سے حساب لگائیں گے جس سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا رواج زیادہ ہو. ٹھیک ہے. پھر اگر رواج یکساں ہو تو زکوٰۃ دینے والے کو اختیار ہے کہ چاہے تو سونے کے حساب سے زکوٰۃ دے دے یا چاندی کے حساب سے. لیکن آج کل ایسا نہیں ہے. آج کل سونے کا ریٹ زیادہ ہے، جی. ٹھیک ہے، اور چاندی کا ریٹ کم ہے. جی. تو جب ہم چاندی کو نصاب بنائیں گے تو فقیر کا زیادہ فائدہ ہوگا. جی. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ انہوں نے بہرحال صورتیں لکھتی ہیں. اگر سونے کے حساب سے فقیر کو زیادہ فائدہ ہو تو پھر ہم سونے کا حساب لگائیں گے، سونے کو نصاب بنا لیں گے. جی. اور اگر چاندی کا نصاب بنانے میں زیادہ فقیر کا فائدہ ہو تو پھر ہم چاندی کا نصاب بنائیں گے تاکہ زیادہ فقیر کو پیسے ملیں. اگر دونوں کا ریٹ برابر ہے تو پھر آپ کا اختیار ہے، ٹھیک. آپ سونے کا نصاب بنا لیں یا چاندی کا نصاب بنا لیں. لیکن اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ جو رواج ہو، ٹھیک. جس سے لوگ زیادہ فائدہ اٹھاتے ہوں، ٹھیک. وہ چیز دی جائے. آگے اموال زکوٰۃ کون سے ہیں؟ زکوٰۃ کے مال 3 قسم کے ہیں: سونا چاندی، مال تجارت، اور یہ جانور وغیرہ، سائمہ یعنی چرائی پر چھوٹے جانور. ٹھیک ہے. 3 قسم کے مال ہیں. ہر کون زیادہ؟ اموال زکوٰۃ کون؟ یہ ہے سائمہ یعنی چرائی پر چھوٹے جانور. جانور مراد ہے، آپ ابھی صرف اتنا سمجھنے کے جانور. ٹھیک ہے. تو سونا چاندی یہ سمن ہے، یہ ایک جنس ہے سونا چاندی. کرنسی مال تجارت یہ ایک الگ جنس ہے، اور جانور یہ ایک الگ جنس ہے. 3 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. تو ان 3 مالوں پر زکوٰۃ ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی مال ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جیسے آپ نے کوئی پلاٹ لے کے رکھ لیا ہے، آپ نے کوئی مکان خرید لیا ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں اگر آپ نے پلاٹ خریدا ہے بیچنے کے لیے، وہ مال تجارت ہے. ٹھیک ہے نا، وہ مال تجارت میں آئے گا. مال تجارت کسے کہتے ہیں؟ جو بیچنے کی نیت سے خریدا جائے. وہ موبائل ہے، وہ زمین ہے، وہ پلاٹ ہے، وہ کوئی بھی چیز ہے. ٹھیک ہے. تو جو چیز آپ اپنے استعمال کے لیے لیتے ہیں، گاڑی آپ لے لیں چاہے وہ ایکسٹرا ہی ہو، اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. گھر آپ لے لیں چاہے وہ ایکسٹرا ہی، اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی. قربانی کے معاملات الگ ہیں. ٹھیک ہے. لیکن زکوٰۃ ان پر نہیں آئے گی. زکوٰۃ کس پہ ہے؟ سونا چاندی، مال تجارت بیچنے کے لیے آپ نے شاپ بنا رکھی ہے یا کوئی بھی چیز بیچنے کے لیے، تیسرا جانور. ٹھیک ہے. ان کی تفصیل پھر آگے ہم پڑھیں گے.